ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں ایک کے بعد ایک ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کی ویڈیوز لیک ہوتی جا رہی ہیں؟ اور یہ ویڈیوز لیک ہونا تو پریشانی کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر بھی لوگ سبق حاصل نہیں کر رہے۔ اب یہاں میں کسی کا نام نہیں لوں گی، لیکن ریسنٹلی 8.8 ملینز رکھنے والی ایک لڑکی کی کچھ ویڈیوز، ایکسپلیسٹ ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، اور ابھی یہ ایک پریشانی ٹلی نہیں ہوتی کہ اچانک ایک اور ٹک ٹاکر کی ویڈیوز منظر عام پہ آ جاتی ہیں۔ اب ایسا ہونے کے بعد بہت سارے سوال ذہن میں آتے ہیں، آخر لوگ ایسی ویڈیوز بناتے کیوں ہیں؟ پہلے نمبر پہ آتے ہیں معصوم لوگ جو ٹرسٹ کے چکر میں اپنی زندگی تباہ کر لیتے ہیں، اور پھر آتے ہیں نارسسسٹک لوگ جو ایسی ویڈیوز صرف اس لیے بناتے ہیں کہ انہیں بعد میں دیکھ سکیں اور سیلف ویلیڈیشن حاصل کر سکیں۔ اور اس بات کی پرفیکٹ مثال مووی سیکٹر 360 کا یہ کیریکٹر ہے۔ اب ان ویڈیوز کو لیک کرنے یا ہونے میں بھی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں، اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے ریونج۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے اور شوہر کے پاس اس کی کسی طرح کی کوئی ویڈیوز موجود ہیں تو وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے انہیں لیک کر سکتا ہے، اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں بلیک میلرز، جن کے ہاتھ آپ کی کوئی نازیبا ویڈیو یا تصویر لگ جاتی ہے اور وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں پیسوں کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ 100% اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو وہ لوگ آپ کی وہ ویڈیوز یا تصویریں انٹرنیٹ پہ پوسٹ کر دیں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بہت وثوق سے کہہ سکتی ہوں، آپ ان کے تمام مطالبات پورے کر دیں، اس کے باوجود بلیک میلر آپ کی وہ ویڈیوز یا تصویریں انٹرنیٹ پہ ضرور ڈالیں گے، کیونکہ وہ آلریڈی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اور اس کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں آ رہا ہے تو نیٹ فلکس کی اس سیریز بلیک میرر کا یہ ایپیسوڈ ضرور دیکھنا۔ اور پھر آخر میں آ جاتے ہیں وہ لوگ جو جان بوجھ کر فیم حاصل کرنے کے لیے اپنی ویڈیوز کو لیک کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ خود اپنے دشمن ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب غلطیوں کا پتلا ہیں، اور ہم سب اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ تو ان ٹک ٹاکرز نے آخر کیا غلطی کی تھی؟ ویڈیوز بنانا؟ آبویسلی ایسی ویڈیوز بنانا بالکل بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے، ایون اف یو آر میکنگ اٹ فار یور ہسبینڈ اور وائف۔ پاکستان FIA سائبر کرائم کے ڈائریکٹر آصف اقبال نے اپنے ایک ریسنٹ انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ان کے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں ہسبینڈ اپنی ایکس وائف کی ویڈیوز کو لیک کر دیتے ہیں۔ تو پھر آپ ایک ایسے انسان پہ کیسے یقین کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا آفیشیلی یا لیگلی کوئی رشتہ ہی نہیں ہے؟ سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہمیں ایسی کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو بنانی ہی نہیں چاہیے، صرف اس لیے نہیں کہ کوئی آپ کا اپنا ہی اس کو لیک کر دے گا، بلکہ آپ کا فون ہیک ہو سکتا ہے، گم سکتا ہے یا چوری ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں سے ڈیٹا ریٹریو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ابھی بھی میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو جا کے یہ ڈرامہ دیکھ لو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایون اگر آپ یہ ویڈیوز کسی کے ساتھ شیئر نہیں بھی کرتے اور بس اپنے فون میں انہیں بنا کے رکھ لیتے ہیں تو بھی یہ بات آپ کی زندگی میں کتنی بڑی پرابلمز لا سکتی ہے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ویڈیوز تو جان بوجھ کر لیک کی جاتی ہیں، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، ویوز کے لیے۔ میرے خیال میں ایسی سوچ رکھنے سے ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، بلکہ اپنی ذات کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کر لیتے ہیں۔ اب اس بات سے بھلا مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی نے اپنی ویڈیوز جان بوجھ کر لیک کی ہیں یا کسی نے اس کی ویڈیوز کو لیک کر دیا ہے؟ بینگ اے ہیومن ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور پھر آتے ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی ویڈیوز کے نیچے جا کے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو فلاں کی ویڈیو چاہیے تو میرے ان باکس میں آ جاؤ۔ آپ کی توپوں کا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اس انسان کی طرف جس کی ویڈیوز لیک ہو گئیں اور آپ نہیں جانتے کہ وہ جان بوجھ کر ہوئی ہیں یا انجانے میں، یا پھر وہ لوگ جو بے غیرتی کی انتہا کرتے ہیں اور لوگوں کی عزت اچھالنے کو ایک فن سمجھتے ہیں؟ اب ہمارے یہی مسلمان بھائی بہن جو پنجاب کالج کے واقعہ پر سڑکوں پر نکل آئے تھے، ان ٹک ٹاکرز کی لیکڈ ویڈیوز کے لنک بانٹتے پھر رہے ہیں، اور پھر ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے وہ مسلمان بھائی بہن ہیں جو لوگوں سے ان ویڈیوز کے لنک مانگتے پھر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا جو ہمیں کوکنگ، ڈانس، کامیڈی، انفیکٹ ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، اس کی ایک ڈارک سائڈ بھی ہے۔ یہ آپ کی پرسنل سپیس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اپنا نام، ایڈریس، یہاں تک کہ اپنی کوئی بھی پرسنل انفارمیشن سوشل میڈیا پہ کسی غیر کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور یہاں لڑکیاں تو دور کی بات، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے لڑکوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو لڑکیوں، فرسٹ اینڈ فارموسٹ کبھی بھی اپنے یا کسی اپنے کے فون میں کوئی ایسی ویڈیو یا تصویر مت بناؤ جسے تم کل کو ایک انکمفرٹیبل سچویشن میں پھنس جاؤ۔ اینڈ ٹو آل دا پیپل ہو آر لسننگ، خدا کا واسطہ ہے اگر کسی کی کوئی جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی ویڈیوز لیک ہو بھی جاتی ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیں اور ایسی چیزوں کو شیئر نہ کریں۔ Remember, every saint has a past and every sinner has a future.